تب جا کے معاملات بہتر ہوں گے۔ ابھی اسکردو گیا ضیاء بھائی، وہاں کے بچوں کو سن کر خوشی ہوئی کہ وہ اپنی طرزیں بنا رہے ہیں۔ آپ تو کسی حد تک مجھ سے بھی میرے خاندان کو زیادہ جانتے ہیں۔ ہمارے دادا پردادا خود کوئی خان صاحب نہیں تھے، وہ سید تھے بھائی، سادات گھرانے سے، سادات تھے، سید تھے، وہ خان صاحب نہیں تھے، گویے نہیں تھے، معاف کیجئے گا۔ وہ خود طرزیں بناتے تھے، وہ خود بندشیں بناتے تھے، وہ خود بہروں کو منظم کرتے تھے، طرزوں کو منظم کرتے تھے۔ یہ سارے بھائی مل کے بیٹھ جاتے تھے اور طرزوں کو بناتے تھے، اور پھر مرثیے کی طرز مرتب ہو گئی، اب سلام کی طرز مرتب ہو گئی۔ سردار حسین زیدی صاحب آپ کو یاد ہوں گے، حیدرآباد والے، رضی بھائی کے سسر، رضی بھائی، وقار بھائی، رضی بھائی، سردار زیدی صاحب میرے دادا ابرار حسین کے ساتھ پڑھواتے تھے، وہ ان کے جونیئر تھے۔ جعفری صاحب کو یاد آ رہی ہیں چیزیں۔ تو میں نے ایک دفعہ سردار زیدی صاحب سے پوچھا کہ میرے دادا، زیادہ بچپنا تھا میرا، ایسے ہی پوچھ سکتا تھا، میں نے پرانی بات ہے، میں نے کہا میرے دادا زیادہ بڑے سوسخان تھے یا آپ کے پاس زیادہ ہنر ہے؟ تو کہنے لگے بیٹا تمہارے دادا میرے استادوں کے برابر تھے، میں نے ان سے سیکھا نہیں مگر میرے وہ سینئر تھے، میرے استادوں کے برابر تھے۔ تو میں نے کہا ان سے کوئی وابستہ یاد، آپ کو کوئی یاد ان کی وابستہ ہو، کوئی آپ کے ذہن میں ہو تو وہ کچھ واقعہ ان کا کوئی بتائیں۔ کہنے لگے ایک دن انہوں نے میرا سلام سنا، مجھ سے سلام سنا، تو مجلس کے بعد مرثی آباد میں انہوں نے پڑھا، تو مجھ سے مجلس کے بعد کہنے لگے یہ سردار یہ کلام بھی لکھ دے مجھے، اور آئندہ یہ کلام میں پڑھوں گا۔ کہنے لگے زندگی بھر نہ وہ کلام میں نے دوبارہ پڑھا، نہ وہ طرز دوبارہ پڑھی، اس لیے کہ میں نے اپنے بڑے کو دے دی۔ یہاں تو کوئی بڑا ہی نہیں ہے بھائی کسی کا، آپ سے تھوڑی کہہ رہا ہوں، آپ ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ یہاں تو دو چیزوں نے میری قوم کی، ہماری قوم کی، آپ کی قوم کی کمر توڑ ڈالی ہے، جھکا ڈالی ہے، کم سے کم دو چیزوں نے کمر جھکا دی ہے ہماری قوم کی۔ بتا دوں، ایک صلوات ہدیہ کریں محمد و آل محمد۔ ایک علمی دنیا میں سیلف اسٹڈی والے لوگ، بغیر کسی عالم سے سیکھے ہوئے، خود بہت بڑے عالم ہیں، ہم نے 5 کتابیں پڑھی ہیں بھائی، ہم اس قبیلے سے تعلق ہی نہیں رکھتے کہ جہاں حسبنا کتاب اللہ کا نعرہ لگایا گیا ہو، ہمارا کوئی تعلق نہیں اس قبیلے سے جو کہتے ہیں ہمیں کتاب خدا کافی ہے۔ ہم تو کتاب کے ساتھ استاد کو مانتے ہیں، کتاب سمجھانے والا کوئی ہو، کتاب پڑھانے والا کوئی ہو۔ اور دوسرے میرے عزیزو، کیونکہ اہل بیت نے، میں نے قصداً اس گفتگو کو شروع کیا ہے، کیونکہ اہل بیت نے ہمیں شعر و شاعری کی طرف راغب کیا ہے، اس لیے کہ نثر کی عمر کم ہے، نظم کی عمر طویل ہے۔ یہ والی گفتگو، میری فلاں تقریر، میرے وہ غدیر اور مباہلے والی گفتگو آپ 2-3 جگہ تو سنیں گے، چوتھی جگہ کہیں گے مولانا 4 جگہ سن چکے ہیں آپ سے، اب یہ والی گفتگو آپ دوبارہ مت کیجئے گا، کب تک سنائیں گے ہمیں؟ لیکن آپ کلام کو کہتے ہیں ضیاء بھائی وہی کلام سنائیے جی، یزدان وہی نوحہ سنائیے۔ ارے بھائی 25 دفعہ تم نے یزدان سے یہ نوحہ سن لیا اور پھر بھی 26ویں مرتبہ کہہ رہے ہو وہی نوحہ سناؤ۔ یہی فرق ہے نظم اور نثر کا۔ نثر بار بار نہیں سنا جاتا مگر نظم کو بار بار سنا جاتا ہے۔ اہل بیت جانتے تھے ہمارا ذکر جس چیز کے ذریعے سے آگے بڑھے گا اسے نظم کہتے ہیں، وہ جانتے تھے۔ اب دیکھیے بھائی، حیدرآباد سے آئے ہوئے مہمان تو نعرہ لگا رہے ہیں اور آپ کے یہاں کوئی سناٹا مچا ہوا ہے، کوئی سلوات ہی پڑھوا دے۔ سنجیدہ گفتگو ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایک اور صلوات نبی کی ذات پہ۔ نظم کی عمر کیونکہ لمبی ہے، بار بار نظم کو سنا جاتا ہے، نظم کو پڑھا جاتا ہے۔ ائمہ اہل بیت نے پوری ہماری قوم کو حوصلہ عطا کیا ہے، تشویق کی ہے، حوصلہ افزائی کی ہے نظم کے حوالے سے۔
خطیب اعظم ظفر حسن امروی جی، ان سے پہلے تو نثری خطابت ہی نہیں تھی. ہمارے یہاں مرثیے کے اوپر نوحہ ہوتا تھا، نوحے پہ سلام ہو جاتا تھا، مجلس ہو جاتی تھی. مرثیہ ہوتا تھا، میں ان بچوں کو بتا رہا ہوں جن کے لیے شاید نئی بات ہو. سوسخانی ہوتی تھی، مرثیہ ہوتا تھا، بہت ہوتا تھا، تحت اللفظ ہوتا تھا، اور اس کے بعد نوحہ ہوتا تھا، زیارت ہو کے مجلس ہو جاتی تھی. میں کہتا ہوں کہ اگر نظم میں جو جملے کو بہتر کر رہا ہوں، نثر میں جو اس وقت بگاڑ ہے نا، اگر اس بگاڑ کا حل نہیں ہے نا تو پلٹ آؤ اسی عزاداری کی طرف جس میں ابھی بھی کچھ نہ کچھ بچا ہوا ہے. اور اگر اس کی اصلاح ہو سکتی ہے تو اس میں کیونکہ تفسیر قرآن بیان ہوتی ہے، اس میں کیونکہ احادیث بیان ہو سکتی ہیں، اس میں کیونکہ اہل بیت کی تعلیمات اور ان کی سیرت بیان ہو سکتی ہے، تو کیا ہی بہتر ہے کہ اس کی اصلاح ہو جائے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد.